بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ گزشتہ روز لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے ایک عشائیہ دیا، بہت ساری باتیں ہوئیں اور کہا گیا کہ یہ جمع ہو رہی ہیں، اپوزیشن کی تمام جماعتیں جمع ہو رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن نے بھی اس عشائیے میں شرکت کی اور ایک ہوپ سی بننی شروع ہوئی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی واپسی ہو رہی ہے۔ بیک ڈور رابطوں کا بھی ذکر ہوا، لیکن یہ تمام معاملہ آج تہس نہس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو میڈیا ٹاک کی، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی واپس آتی ہے تو پھر پی ڈی ایم اپنا نیا سیکریٹری جنرل دیکھ لے، کیونکہ میں جو ہے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے ہیں شہباز شریف صاحب، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی پھر ایک پلیٹ فارم پر ان کے ساتھ جمع ہوں، لیکن مولانا صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے انہیں جو رجوع کرنے کا موقع دیا تھا اب تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لہٰذا جو 29 تاریخ کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اس اجلاس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی شامل نہیں ہوگی۔ لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اس اجلاس کے بعد بھی یا جو اس کا اعلامیہ ہوگا یا میڈیا ٹاک ہوگی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے لیے ونڈو ضرور کھولی جائے گی، لیکن اس میں ریجیڈیٹی کتنی ہوتی ہے اور کتنا سخت موقف ہوتا ہے جس طرح سے پہلے سے رہا ہے، اس میں کتنی لچک ہوتی ہے، یہ اب آنے والے دن اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آج کیبنٹ کے اندر بات ہوئی ہے، اور کیبنٹ نے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے، اسے کرٹیسائز کیا۔ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے خلاف، اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے ذریعے جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر جو تحفظات ہیں اس کا اظہار کیا ہے اور اس کو وہ درست نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایکوریسی نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو مہنگائی کے حوالے سے، پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے اعداد و شمار آج سامنے آئے ہیں، اس کے مطابق جو گزشتہ ایک سال ہے اس میں کچھ 44 روپے تک جو ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، 21 مرتبہ رد و بدل کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو چیلنج ہے وہ حکومت کو درپیش ہے، اور اس چیلنج کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کے اندر روزگار کے اتنے مواقع نہیں ہیں، لہٰذا نوجوان طبقے کو روزگار کے لیے جو ہے وہ بزنس پر اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ تو وہ پھر 50 لاکھ نوکریاں اور جو دیگر دعوے تھے عمران خان صاحب کے وہ کہاں ہیں، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب امجد نیازی صاحب، مجھے جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی محترم جناب فیصل کریم کنڈی صاحب نے، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی محترمہ مائزہ حمید صاحبہ۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، پہلے تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا بڑا ایک سخت قسم کا بیان کہ جی اب اگر پیپلز پارٹی آتی ہے تو نیا سیکریٹری جنرل ڈھونڈ لے، تو یہ تو اتنا سخت موقف نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ پی ڈی ایم کے اندر واپس آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، آپ نے ابھی آپ کا میں نے سنی، اور یہ چیزیں جو ہیں مجھے نہیں پتہ میڈیا یا ہماری سیاسی جماعت اس چیز کو مکس کر رہی ہیں۔ کل جو ڈنر کیا تھا وہ پی ڈی ایم کا ڈنر نہیں تھا، وہ شہباز شریف ایز لیڈر آف دی اپوزیشن نے اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دی تھی اپنے گھر پہ ڈنر پہ، اس لیے ہمارا پارلیمانی ڈیلیگیشن نے کیا تھا۔ باقی اپوزیشن کی جماعتیں جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھی، ان کے نمائندوں کو بھی میں نے کل ڈنر پہ دیکھا، اور خاقان عباسی صاحب کی جو پریس ٹاک ہے جو اپنی جگہ پہ، لیکن ان کو کس نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم پی ڈی ایم میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ ہماری ایک ریزرویشن ہے، اور سی سی میں ایک فیصلہ ہوا ہے، اور جب تک اس ریزرویشن کو دور نہیں کیا جاتا ہم نے کوئی درخواست نہیں پکڑی ہوئی کہ ہم پی ڈی ایم میں جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ باتیں ہمیشہ یا ذرائع سے چلتی ہیں یا میں دیکھتا ہوں کہ جمعیت کی طرف سے یا پی ایم ایل این کی طرف چلتی ہیں۔ آپ نے کبھی پیپلز پارٹی کی کسی ترجمان کو کسی کو کہا ہے کہ سنا ہے کہ ہم نے جو کوئی بات کیا کہ ہم آنا چاہتے ہیں یا ہم جو ہے پی ڈی ایم کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ ہماری ایک ریزرویشن ہے، جب تک وہ دور نہیں ہوتی یہ بھول جائیں کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ بنیں گے۔ اور جب وہ 29 تاریخ کو یا 30 کو جو ایک اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمیں بلائیں، ہم نے اس چیز کا نام نے اس خواہش ظاہر کی کہ ہم آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک ہے، یہ کریں، اللہ ان کو توفیق دے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان بھی کریں گے، اور جو ہے وہ ساتھ ساتھ استعفوں کا بھی اعلان کریں گے۔ ہم تو چلو بقول بہت برے ہیں، ہم تو نہیں جانا چاہتے، ہم تو آج بھی کہتے ہیں، ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ آپ جو ہیں وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں جمہوری طریقے سے۔ اگر میرے پاس آج بھی ایک ممبر کی زیادہ ہوتا ہے قومی اسمبلی میں یا کسی بھی اسمبلی میں، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آؤں۔
اب ہمارے جو دوست ہیں پی ایم ایل این کے، جی ان کے پاس 7 ممبرز ہیں اور یہ کیسی بات کرتے ہیں، ایک ممبر پہ بھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنے، ایک ممبر بھی کاؤنٹ کرتا ہے۔ جام صادق صاحب لیکن بنے، دیکھیں چیزیں یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس ایک ہے اچھے ہیں، جو بھی ہے عدم اعتماد کی تحریک، ہم بھی ابھی بھی کہتے ہیں کہ اپوزیشن اگر اکٹھی ہوتی ہے، کیوں آج ریزرویشن تھی جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کو یا اور چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ مطلب ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک بھی نہیں لینا چاہتے۔ اور پھر دوسری ان کا اپنا، میں ان کی انٹرنل پالیٹکس میں نہیں جاتا کون کیا کہتے کون، یہ پی ایم ایل کی اپنی پالیٹکس ہے، وہ خود ٹھیک کر لیں جو بھی ان کا ہے نہیں ہے، لیکن یہ ان کو میں بتا دوں کہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے پی ڈی ایم میں جانے کی، نہ ہم نے خواہش ظاہر کی ہے۔ آپ بسم اللہ کریں، آپ لانگ مارچ بھی کریں، استعفے بھی دیں، ہم اپنی تحریکیں، ہم نے ڈکٹیٹروں کے خلاف تحریکیں چلائی ہیں اور ہم نے نہتیں چلائی ہیں، ایک پارٹی کی بیس پہ چل رہی ہیں، اور ہم آج بھی اس پہ قائم ہے کہ ہم اگر تحریک ہے تو ہم اپنے بل بوتے پہ چلائیں گے۔ مولانا صاحب بسم اللہ کریں، استعفے دیں۔ اور ریزرویشن یہ ہے کہ جب تک وہ شو کاز کے اوپر معافی نہیں مانگی جاتی تو بالکل ہے، ڈیولپمنٹ نہیں وہی ہوگی۔ ہمارے سی سی کا ایک میٹ ہوئی تھی اور سی سی کا ایک ہمارا متفقہ فیصلہ تھا اور اس میں آج بھی قائم ہے۔ اور پیپلز پارٹی وہ غلطی نہیں سمجھتی جب لیڈر آف دی اپوزیشن یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو بنایا گیا، جس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ تھا۔ یا تو پی ایم ایل این یہ فیصلہ کر لے کہ آج کے بعد وہ کسی بھی شخص کو اپنی پارٹی میں شامل نہیں کریں گے، ٹھیک، کہ ہمارے پاس جو بھی ہم فل ہیں، کل پھر یہ نہیں کریں گے کہ جی ہمیں ان کا ووٹ چاہیے یا ہم نے ان کو شامل کر دیا ہے۔ پالیٹکس میں چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک، اب میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا کہ جی شہباز شریف صاحب نے چیف منسٹری کاف لیگ پہ چلائی، کاف لیگ کو توڑ کے چلائی، یہ چیزیں ماضی میں ہیں، ماضی کی باتیں ماضی میں، ہم نے مستقبل کے متعلق ہیں۔ ٹھیک، پالیٹکس میں یہ ایک ہمارے طرف ایک افسوسناک عمل ہے کہ کل الیکٹیبلز کی ہمیں ضرورت ہوگی یا پی ایم ایل این کو ضرورت ہوگی، آج ان کو ضرورت ہے۔ یہی الیکٹیبلز کل ہمارے بڑے بڑے گیت گاتے تھے، ماضی میں اور لوگوں کے گیت گا رہے تھے، ٹھیک بات۔ کل وہ کسی اور کے گیت گائیں گے۔ تو دروازے کھڑکیاں کوئی۔ مائزہ صاحب، آپ نے فیصل صاحب کی بات سنی، شاہد خاقان صاحب نے اتنا سخت بیان دینا کہ جی میں سیکریٹری جنرل کوئی اور چھوڑ دیں، تو اب آپ راستہ بند کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کے لیے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں ہم آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل صحیح کہا کنٹی صاحب نے کہ جو کل عشائیہ دیا گیا اس میں جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا رول ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کو جو ہے اکٹھا جو ہے وہ لے کے چلیں ایز فار ایز اپوزیشن از کنسرنڈ، یا اپوزیشن کی جو اکٹھے جو ہم نے اپوز کرنا ہے پارلیمنٹ میں یا یا سینٹ میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے جو ہے ایک عشائیہ دیا گیا، اور اس میں جو ہے اس کو قطعی نہیں پی ڈی ایم کا جو ہے سلسلہ اس کو جاری رکھنے کے لیے کیا گیا۔ یہ پی ڈی ایم کا جو ہے وہ علیحدہ ایشو ہے، اور پی ڈی ایم کا جو ایشو ہے وہ ہمارا جو سٹانس ہے وہ یہی تھا کہ جو ہے پیپلز پارٹی آ کے ہمارے ساتھ جو ہے بیٹھ کے ڈسکس کرے کہ کیوں یہ ووٹ لیے گئے، اور جو فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ جی یہ لوگ شامل کیے گئے، یہ لوگ شامل نہیں کیے گئے، ان کا صرف ووٹ لیا گیا۔ شامل کرنا ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے۔ شامل کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی میں کہ آپ الیکشن دوبارہ لڑیں، دوبارہ لڑ کے پھر آپ دوسری پارٹی کے اندر اپنا جو ہے اس پارٹی میں شامل ہوں۔ سو وہ دے آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس۔ تو یہ جو ہمارا پی ڈی ایم کی تحریک تھی ڈے ون سے یہی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، اور جو ہے دوسرا یہی تھی کہ جو ہے ہم نے اپنے اصولوں سے نہیں ہٹنا چاہے ہمیں نیب کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ہمارا وہی سٹانس ہے ابھی تک، اور ان دونوں چیزوں کو آبویسلی جو ہے نہیں ملنا چاہیے۔ اور جہاں تک ڈکٹیٹرشپ کی بات ہے تو میاں نواز شریف نے بھی ڈکٹیٹرشپ جو ہے فیس کی ہے، اور جہاں تک یہ کہا جائے جیلیں کاٹی ہیں، نیب کا سامنا کیا تو مریم نواز صاحبہ نے بھی جیلیں کاٹی ہیں۔ سو یہ کہنا کہ جی صرف ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سامنا کر رہی ہے ایک ڈکٹیٹرشپ کا یا ایک انتقامی کارروائیوں کا، یہ تھوڑا سا جو ہے نا انفیئر ہوگا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی جمہوری پارٹیز ہیں اور پرانی جمہوری پارٹیز ہیں ان کو کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت یہ ایک فیکٹ ہے کہ محترمہ جو شہید ہیں وہ ان کا جو ہے بہت بڑا سیکریفائز ہے اپنی پارٹی کے لیے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ اس سے قطعی مطلب نہیں ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے جیلیں نہیں کاٹی، شہباز شریف صاحب نے جو ہے جلا وطنی نہیں کاٹی۔ اور انہوں نے شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا بھی پریس کانفرنس میں پچھلے دنوں میں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہم جیلیں کاٹ رہے ہیں، یہ ہم لوگ کاٹتے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔ آپ کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر آئے، یا اب آپ چاہتے نہیں ہیں؟ آپ
دیکھیے خواہش نہ ہوتی تو ہم یہ نہ کہتے کہ پی ڈی ایم ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی ہمارے پاس ساتھ آ کے نہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور آ کے ہمیں بتائے کہ کیا ریزنز تھے کہ انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باپ پارٹی سے ووٹ لیں. باقی جو ہے ہم نے ان کو کوئی ایکسپلینیشن کال نہیں دی, ہم بارہا کہہ چکے ہیں, نہ ہم نے ان کو کوئی نوٹس دیا. یہ بھی ایک بڑی فضول سی بات ہے. جس طرح کنڈی صاحب نے کہا کہ یہ جو آتے ہیں جو انفارمیشن آپ کو جو ہے آتی ہے میڈیا سے, کچھ جو ہے وہ ان آتھینٹیکیٹڈ ہوتی ہے, اس کو کنفرم کر لینا چاہیے پہلے, اور یہ کنفرم کرنا چاہیے کہ جو ہے کیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان پارٹی کو بلائیں آپ اجلاس کے اندر, وہ بتائیں گے اپنا موقف کہ کیا وجوہات تھی, کیا چیزیں تھی, اس میں کیا حرج کی بات ہے. دیکھیے وہی جو کہا جا رہا ہے, وہی جو کہا, سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, وہی جو کہا جا رہا ہے کہ جو اجلاس اگلا ہوگا پی ڈی ایم میں, اس میں ساری ڈیسیژنز لی جائیں گی ریگارڈنگ پی ڈی ایم. ٹھیک. امجد نیازی صاحب, اب پی ڈی ایم تو ایک طرف ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم تنہا بھی آپ کے خلاف لڑیں گے کیونکہ آپ کی ویکنیسز اور گورننس اتنی خراب ہے کہ لوگ اکتائے ہوئے ہیں, جو پارٹی بھی لیڈ کرے گی لوگ اس کے ساتھ ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب, ہر ایک بندہ اپنے حساب سے ازیوم کرتا ہے چیزیں, ٹھیک, تو چیزوں کو ازیوم نہیں کرنا چاہیے, گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ چلنا چاہیے. ہر پارٹی کا اپنا موقف لے کے چلتی ہے. پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں ایک زمانے میں بڑی جماعت تھی, لیکن وقت کے تقاضے کے ساتھ کم ہوتی اب ہم تو کہتے ہیں کہ وہ ریجنل پارٹی بن چکی ہے. وہ پارٹی نہیں رہی جو پاکستان ریجنل کیسی, کنڈی صاحب کے پی کے سے ہیں. اب دیکھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو ویژن تھا وہ بڑا تھا. وہ کہاں بلوچستان کے پی کے پنجاب کو, اور کنڈی صاحب کی اپنی اسٹرینتھ ہے. وہ نہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی بیس پہ کھڑے ہیں, میرے بھائی ہیں, ان کا اپنا وجود ہے. اور پیپلز پارٹی میں نہیں سمجھتا رہی ہے. پیپلز پارٹی میں ایک زمانے میں آپ دیکھیں کہ آج بہت سارے چہرے ایسے ہیں, آپ نون میں دیکھ لیں, ہمارے پاس بھی دیکھ لیں, ایک بڑے معتبر نام تھے اور معتبر نام رہے ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کا میں شامل رہے, اور پیپلز پارٹی کا ایک وجود تھا. اور بڑے مطلب جو بھٹو صاحب کے ساتھ کئی ایسے دانشور لوگ تھے, انٹلیکچوئل تھے, چونکہ بھٹو کی سیاست پہ آپ بحث کر سکتے ہیں, اس کے اگینسٹ بھی جا سکتے ہیں, اس کے ساتھ بھی مطلب ان کے جو فیور میں بھی اس کے بھٹو صاحب کے ہیں کمنٹس ہیں اور اگینسٹ بھی ہیں. بھٹو کی پولیٹکس ایک عرصے دراز تک میں سمجھتا ہوں ڈیبیٹیبل رہی ہے اور ڈیبیٹ ہوتی رہے پاکستان گی. کی پولیٹکس ہوئی ہے یا بھٹو یا اینٹی بھٹو, لیکن اب تھوڑا سا سینیریو بدل گیا ہے. اب چیزیں گراؤنڈ پہ اب بہت ساری جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ معاملات نہیں رہے, جو وہ حالات نہیں رہے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ جب سے آپ نے دیکھو کہ پاکستان تحریک انصاف کی یا پاکستان تحریک انصاف نے لیڈ کرنا شروع کیا, تو گراؤنڈ ریالٹیز تھوڑی سی چینج ہوئی ہے. تو میں پھر بھی نون کی نسبت جو ہے وہ اگر دیکھیں آج بھی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے, اس لحاظ سے کہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے, اور ان کا موقع بالکل ٹھیک ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تو پیپلز پارٹی لڑی ہے. نون تو ہمیشہ این آر او لے کے چور دروازے سے بھاگ گئی ہے, ہمیشہ بھاگی ہے ویسے. لیکن اب زرداری صاحب بھی سمجھدار ہیں, وہ بھی اچھے انداز میں اپنے آپ کو آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں. وہ بھی غلام گردشوں کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر گئے ہیں. کر گئے تو آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو گئے. میں نے غلام گردشوں کا نام لیا. اچھا, تو غلام گردشوں میں بہت سارے معاملات جو ہے وہ سمجھ گئے ہیں کہ گیمز کیا ہوتی ہیں, اور اسی طرح وہ چلتے رہیں گے. یہ سیشن آپ ابھی چلاتے رہے, پیپلز پارٹی آپ کو بدلی ہوئی پیپلز پارٹی نظر آئی ہے؟ پیپلز پارٹی دیکھو اپوزیشن ہماری جو ہے وہ کر رہی ہے اچھے انداز میں, پہلے بھی کرتی رہی ہے, اس کا موقف رہا ہے اپنا ہاؤس کے اندر, یہ چلتا ہے وہاں پہ. لیکن ہاؤس آپ چلاتے ہیں نیازی صاحب, گھنٹوں چلتا ہے. اسد کیسر صاحب چلاتے ہیں, چند منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کی ریئلائزیشن نہیں ہوئی ہے کہ یہ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ جو اپوزیشن نہیں جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں طارق بھائی, اسد کیسر بھائی جو ہے میرے لیے محترم ہے, اسپیکر ہے ہمارے لیے, آنریبل کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. ان کی محبت ہے اور ان کا اعتماد ہے کہ ہم ان کی ہی دی ہوئی ہدایات کے مطابق. پینل آف چیئرمین مرضی نہیں کرتا ہوتا. پینل آف چیئرمین چونکہ فیصل بھائی خود ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں, وہ انڈر دی لیڈرشپ آف اسپیکر جو ہے وہ کام کرتا ہے, اس کو کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہوتا.
ایکسیپٹنس کچھ زیادہ ہے آپ کی اسد کیسر صاحب کے مقابلے میں؟ کیونکہ یہ جو 2-4 دن میں سمجھتا ہوں کہ اسد بھائی اپنے حساب سے اسپیکر صاحب جو ہے وہ ان کا دل ہمیشہ ہوتا ہے، چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ، تو اس نے دونوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور ایک جمہوری آدمی ہے اور ایوان کو جمہوری انداز میں چلانے کے خواہش مند ہے۔ فیصل صاحب بات گول کر گئے نیازی صاحب، جس طرف میں لے جانا چاہتا تھا، یہ ایک جو بات آپ نے کی کہ جی ایک آدمی بھی ہو تو نو کانفیڈنس، سینٹ میں یہ بات آئی کہ اب اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کے جو 26-27 ممبرز ہیں اور جو دوسری طرف ہیں تو یہ تو 50 سے زیادہ تعداد ہو جاتی ہے، تو پھر سینٹ میں نو کانفیڈنس کیوں نہیں لے کے آتے مل کے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ پہلے تو آپ اچھی دوستی نبھا رہے ہیں ہمارے بھائی کے ساتھ، کیا آپ کہتے ہیں کہ اب اسد کیسر صاحب کو پینل آف چیئرمین سے بھی ہٹا دیں؟ ہر کسی کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا نہیں، ہوں میں بڑا تو اچھا یہ پروگرام سے پہلے بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سارے ممبران بلکہ کچھ اور لوگ بھی تو کہتے ہیں کہ کم از کم بات کرنے کا موقع تو نہیں، ملتا بہت ہے۔ اچھے طریقے سے چلاتے ہیں ہاؤس کو ماشاءاللہ، اور اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اسد کیسر صاحب کا اپنا طریقہ کار ہوگا، ڈپٹی اسپیکر صاحب کا اپنا طریقہ کار ہوگا، ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور چلے اب آپ نے کیا کہ ممبر دیکھیں، ہم آلریڈی اس کیس میں جو 7 ووٹوں کا جو ایشو ہوا پتا تھا اس میں ہم آلریڈی گئے ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ نے ہمارا شروع میں اس کو ریجیکٹ کیا تھا، لیکن جب ہم ڈبل بینچ میں گئے تو اس کی ابھی میں غلط ہوں گا، ڈیٹ اسی ہفتے میں غالباً ان کی جو نوٹس ایشو کیے تھے ان کی ڈیٹ اسی ہفتے میں غالباً ہے۔ ہم پہلے کورٹس میں جا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی، ہائی کورٹ کرتی ہے، سپریم کورٹ کرتی ہے، اس کے بعد یہ چیز دیکھی جائے گی کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پی ڈی ایم میں ہیں یا نہیں ہیں اور پھر ہم اپوزیشن کی سیاست چھوڑ دیں گے۔ پی ڈی ایم کے علاوہ جیسے شہباز شریف صاحب نے کل ڈنر کیا تھا، ہم گئے تھے، ابھی بھی ہم بجٹ میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں گی اور ہم واقعی اس میں اپوزیشن بھی کریں گے، اور اپنے ممبرز، تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے ممبرز جو ہیں وہ ووٹنگ کے دن کم از کم جو ہے وہ حاضر کرے گی، تاکہ ہم اس بجٹ کو جو ہے ریجیکٹ بھی کر سکیں۔ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم کریں، اور یہ ہوگا کہ تمام ممبرز چاہے ہماری پارٹی کے ہیں، چاہے پی ایم ایل این کے ہیں، چاہے باقی جماعتوں کے ہیں، کہ وہ حاضر ہوں اس دن جس دن کم از کم اپوزیشن ٹف ٹائم دے گی بجٹ پہ؟ اگر وہ اکٹھی ہوگی تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن بہت ٹف ٹائم دے سکتی ہے اس کو جو ہے بجٹ میں حکومت کو۔ گو کہ یہ بجٹ کے اوپر ایک سوال جو مائزہ صاحبہ نے کیا تھا کہ جی ایسے نہیں ہوتا، تو جو لیڈ کر رہے ہیں ان 4-5 ممبرز کو جو کہ جنہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ کیا تھا، ان کو لیڈر جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ہیں، دلاور صاحب، تو ان کو چاہیے ان کو شو کا نوٹس دیں اور ان کو ڈی سیٹ کروائیں اور وہاں پہ دوبارہ الیکشن کے پی میں کروائیں، تاکہ یہ تو کریں نا کم از کم۔ مطلب ہے کہ انہوں نے پارٹی کی خلاف ورزی کی ہے مائزہ صاحب تو کہتے ہیں دلاور صاحب کو شو کاز نوٹس دیں، آپ کے سیٹ پہ سینیٹر بنے، ان کو ڈی سیٹ کروائیں، اور وہی آ کے ان کے ساتھ ملیں، ایک انڈیپینڈنٹ گروپ، نہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اس گروپ کو وہی لیڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ جی دیکھیں، یہ ہوتے ہیں، یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو یہ سوئچ کرتے ہیں، ان کو سوئچ کرنے میں پالیٹکس میں، اور سیاسی جماعتوں کو ضرورت ہوتی ہے، سیاسی جماعتوں کی یہ مجبوری جی، یہ تو الیکٹیبل ہے، میری مجبوری میں کیا کروں، کل خیر ہے مجھے اس نے 500 گالیاں دی ہوں لیکن آج مجھے وہ ایکسیپٹیبل ہیں کیونکہ اس نے سیٹ جیتنی ہے، اور یہ المیہ اس پالیٹکس کا۔ اچھا، اب نو کانفیڈنس پہ پوائنٹ یہ ہے کہ نو کانفیڈنس میں پہلے قانونی کارروائی پوری کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں اکٹھے ہوتی ہیں تو پہلے تو ہم 100% انشاءاللہ میں یقین ہے کہ ہم کورٹ سے کیس جیتیں گے، ادروائز ہمارے پاس آپشن ہے، نو کانفیڈنس کا آپشن بھی ہے بالکل۔ میں صاحب اس کا جواب دے دیں تو پھر میں ایک بریک لے لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سینیٹر دلاور صاحب کو کیوں نہیں شو کاز نوٹس دیا، کیوں نہیں ڈی سیٹ کیا؟ پہلے کنڈی صاحب لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کوئی شو کاز نوٹس دیا، ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ شو کاز نوٹس دیا ہے۔ ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ پی ڈی ایم میں آگے بیٹھیں، آگے بتائیں جی آپ نے ووٹ کیوں لیے ہیں، اس پہ وہ ناراض ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم ایک اور شو کاز نوٹس دے دیں۔ تو یہ آن اے لائٹر نوٹ میں نے بات کی، آپ بریک لے لیں پھر بعد میں جی چلے ٹھیک ہے میں وقفہ لیتا ہوں۔ مائزہ صاحبہ کہتی ہیں کہ جی وہ شو کاز نوٹس جو ہے جو ہم نے پہلے دیے ہیں اس کا رولا پڑا ہوا ہے، آپ اور شو کاز دلوا رہے ہیں ہم سے۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے تو پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، امجد نیازی صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب اور مائزہ حمید صاحبہ میرے مہمان ہیں۔ جی مائزہ صاحبہ، وقفے سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو اب معاملات ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہیں کارروائی کرتی؟ یا تو ایک پرنسپل اسٹینس لے لیں ایک چیز کے اوپر کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یا پھر اگر کمپرومائز کی سیاست کرنی ہے تو پھر جب سوٹ کرتی ہے تو سب ٹھیک ہے، جب سوٹ نہیں کرتی تو پھر اصول آگے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں پی ایم ایل این نے کب کمپرومائز کی سیاست کی ہے؟
PMLN کے سارے لوگ تو نیب میں چلے گئے ہیں. کون سی کمپرومائز, کہاں کا کمپرومائز؟ کمپرومائز جو ہے وہ اگر کیا ہے تھوڑا بہت تو میرا خیال ہے وہ آپ پیپلز پارٹی سے پوچھ لیں. کمپرومائز ہم نے کہاں کیا ہے؟ اگر کمپرومائز کیا ہوتا تو ہم نیب کے چکر لگا رہے ہوتے. اگر کمپرومائز کیا ہوتا تو مریم نواز صاحبہ روز ہائی کورٹ کے چکر لگا رہی ہوتی. اگر کمپرومائز کیا ہوتا تو شہباز شریف صاحب جو ہے 18 مہینے جیل ادھر نیب کی کسٹڈی میں رہتے. اگر کمپرومائز کیا ہوتا تو حمزہ شہباز صاحب جو ہے وہ نیب کی کسٹڈی میں رہے ہوتے. بات یہ ہے کہ جنہوں نے کمپرومائز کیا ہے وہ کمپرومائز ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. وہ کمپرومائز اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے کروڑوں روپے کے فنڈز دیے اپنے MNAs کو جنہوں نے ان کو تھریٹ کیا, جو فارورڈ بلاک بنا کے آئے. اس کے بعد انہوں نے کمپرومائز اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کی جو ہے ہر جو ان کی شکایت تھی, ایڈمنسٹریٹو شکایت تھی, وہ ان کی بات مان کے ان کی ساری باتیں مانی ہیں. اس کا تیسرا انہوں نے کمپرومائز یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا بجٹ پاس ہونے والا ہے تو سارا کچھ جو بھی کہتے ہیں ان کی باتیں مانیں اور ان کی انکوائری بھی جو ہے وہ سیٹ اسائڈ ہو جانی ہے جو ہمیں لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں. سو کمپرومائز کرنے والے وہ ہیں, NRO لینے والے وہ ہیں, NRO دینے والے وہ ہیں. تو یہ تو سوال آپ کو اس پولیٹیکل پارٹی سے پوچھنا چاہیے جو نیا پاکستان لے کے آئی ہے, جو پرانے پاکستان کو پسند نہیں کرتی اور پرانے پاکستان کے اصولوں کو پسند نہیں کرتی. ہم لوگ کسی قسم کے کمپرومائز کرنے والے ہوتے تو ابھی اس سٹیج پہ نہ ہوتے جہاں پہ ہم ہیں اس وقت. اس وقت اگر جو ہے پولیٹیکل پارٹی جو سٹیبل ہے, جس نے جو ہے الیکشن جیتے ہیں اور بائی الیکشن بھی جیتے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ترجمانی پتہ چلتی ہے کہ عوام جو ہے گراس روٹ لیول پہ کہاں کھڑی ہے, جس کی بات ابھی بات کی گئی کہ گراس روٹ لیول کی ریالٹیز ڈیفرنٹ ہے. وہ PTI کو جاننا چاہیے کہ الیکشن جیتنا جو ہے, اگر بائی الیکشن جو پارٹی جیتتی ہے وہ گراس روٹ لیول پہ پاپولر ہوتی ہے. سو اب آپ ہم سے اگر آپ NROs کی بات کریں گے یا کمپرومائزز کی بات کریں گے تو وہ بات جو ہے اچھی نہیں لگے گی. لیکن PTI سے ضرور پوچھے کہ کہاں کہاں NRO دیا ہے. رنگ روڈ پہ NRO دیا ہے, چینی سکینڈل پہ NRO دیا ہے, آٹا سکینڈل پہ NRO دیا ہے, دوائیوں کے سکینڈل پہ NRO دیا ہے, کہاں کہاں NRO دیا ہے. ان سے یہ سوال پوچھے تو کہتے ہیں NRO نہیں دوں گا. NRO تو آپ لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں, سارے کام تو NRO والے آپ کر رہے ہیں. جہاں پولیٹیکل پریشر پڑتا ہے وہاں کمپرومائز کر جاتے ہیں. کبھی بھی نہیں, اور نہ ہوگا اور نہ ہونا چاہیے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان جس دن کمپرومائز کر گیا یا جس دن اس نے کمپرومائز کی پالیسی اختیار کر لی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پولیٹکس ایک ہی بات پہ ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کی کھڑی ہے وہ اس بات پہ کھڑی ہے کہ ہم نے احتساب کے عمل کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے, اس میں چاہے کوئی بھی آئے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ون سائیڈڈ احتساب بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر ون سائیڈڈ احتساب ہوگا, کسی کا بھی ہوگا, تو پھر اس میں شفافیت نہیں رہتی. احتساب اس لیے سب کا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ملک کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر سب کا ہوگا. اگر ون سائیڈڈ ہوگا تو پھر جو ہے وہ قوم پولرائزیشن کی طرف چلی جائے گی. اپوزیشن کہتے ہیں ہمارا ہی ہو رہا ہے, آپ کا ہو نہیں رہا. آپ کا جن کا احتساب کے نام پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کو کلین چٹ مل جاتی ہے. دیکھو کسی کو بھی کلین چٹ نہ دی گئی ہے اور نہ دینی چاہیے. میں دو باتیں کی ہیں, نہ دی گئی ہے اور نہ دینی چاہیے. ذاتی طور پہ میں اپنا یہ خیال ہے, اور اگر کبھی یہ پالیسی اختیار بھی کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیزاسٹر ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے. تو مجھے معلوم ہے کہ عمران خان کا جو ایک نقطے پہ وہ کھڑے ہیں اور جس پہ وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ قوم کی لوٹی ہوئی دولت کے اوپر اگر وہ کمپرومائز, میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا. جہانگیر ترین صاحب والے معاملے میں چیزیں ہوئی, نہیں, لوگ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا جی کمیٹی بنا دی, پھر کچھ تبادلے ہو گئے. کچھ نہیں, کسی کو بھی نہ NRO نہ ڈھیل نہ ڈیل نہ دی جائے گی. بڑا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ ہیں, کوئی ایسا گورنمنٹ کی طرف سے, دیکھیں قانون کے مطابق عمل ہوگا. جہانگیر ترین اگر اس میں اس کے جو سکینڈل ہے اس میں اگر وہ ان کا کچھ حصہ ہے یا وہ کرپشن میں انوالو ہیں تو 1% بھی ان کو معافی نہیں ملے گی, چاہے ان کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ PTI چھوڑ دیں. کچھ بھی ہو جائے. اگر کمپرومائز سیاست کرنی ہے
تو پھر ہم نے یہ اسٹرگل کیوں کی؟ افورڈ کر سکتے ہیں فیصل صاحب؟ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگر نکل آئی کرپشن تو چھوڑ جائے جس نے چھوڑنی پڑے. میں نہیں سمجھتا کہ افورڈ کر سکتے ہیں. اگر افورڈ کر سکتے ہوتے تو آج جو جہانگیر ترین کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اور جنہوں نے جس طریقے سے بیانات دیے ہیں تو آج ان کو شوکاس تو کم از کم صرف کر دے کہ آپ بتائیں کہ آپ کس حیثیت سے کیسے. فی الحال ابھی تک ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. فی الحال مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نارو نہیں دیں گے. تو ایسے ساتھ کیوں کھڑے ہیں جن کے اوپر کیسز ہیں جو کہ ان کے وہ ہے کہ جی وہ چینی اسکینڈل میں ملوث ہیں جو بھی ہیں, جو کہ چینی اسکینڈل کی تو بات چیت نہیں چل رہی بلکہ کچھ اور منی لانڈرنگ بھی انوالو ہو گئی ہے باقی چیزیں. ان کے ساتھ آپ کیوں کھڑے, ان کے ترجمان کیسے بن گئے, ان کے وہ کیوں ہو گئے ہیں. تو اس پہ تو انہوں نے وہ نہیں کہ بلکہ ان کو سی ایم صاحب نے کہا آپ کے لیے میں نے ایک ڈی ایس رکھ دیا اور آپ لوگوں کے خدشات ہیں, آپ کے ٹرانسفر پوسٹنگ, آپ کے فنڈز اس کے تھرو جائیں گے. تو یہ نارو اور بلیک میلنگ نہیں ہے کیا ہے؟ جب آپ ایک گروپ کے لیے ڈی ایس رکھ دیں کہ یہ آپ کے تحفظات کو دور کرے گا. تحفظات کیا ہیں؟ مجھے پٹواری چاہیے, مجھے ایس ایچ او چاہیے, مجھے ایس پی چاہیے, مجھے ڈی اے جی چاہیے, مجھے فنڈ چاہیے. سیاستدان کے تو یہ تحفظات ہوتے ہیں. باقی کیا کہے گا کہ میرے لیے کیا آپ کر کے دیں؟ یہ کیا صاحب یہ نارو نہیں ہے تو اور کیا؟ دیکھیں فیصل بھائی ایک اپنی منطق کے مطابق بات کر رہے ہیں نہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ کے کسی بھی رکن کو کوئی ذاتی طور پہ نہ فنڈ دیا جاتا ہے نہ دیا جا سکتا ہے ایز کانسٹیٹیوشنل. باقی کیونکہ کوئی انوالو کو کیس میں تو ہے نہیں, ان کے اپنے ایک تحفظات تھے یا رہے ہیں, اپنے اپنے مسائل تھے جس کے اوپر ان کا ایک اپنا ایک سٹانس تھا. اس کے مطابق ان کو بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی جو آپ کی تکالیف ہیں یا سیاسی رشوت مشکل نہیں ہے. سب کل خود کہتے تھے ایم این ایس کو کوئی فنڈ نہیں, نہیں کوئی دینا فنڈ چاہیے. نہیں دیا گیا. اسکیموں کے فنڈ تو مطلب ڈائریکٹ پیسے تو پہلے بھی کبھی نہیں ملتے تھے. دیکھیں ہمیشہ ڈیولپمنٹ جو ہے گراس روٹ لیول پہ ڈسٹرکٹس میں جاتی ہے اور اس میں کوئی کسی ایم این اے کے اکاؤنٹس میں نہیں جاتی. ڈسٹرکٹس کو ڈیولپ کرنا تو دیکھیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ روڈز کے جو پرابلمز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, یہ لوگ کرتے تھے نا, آپ کہتے تھے پانی کے مسائل ہیں, ایجوکیشن کے مسائل ہیں, ہیلتھ کے مسائل ہیں, تو اس کو حل کرنا تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ایم این اے کو 15 کروڑ روپے دینا, باقی چیزیں یہ وہ اسکیموں کی مدد کسی کو بھی نہیں دی جاتے. میں آپ کو بڑے واضح انداز میں وہ ڈائریکٹ تھا, کوئی آپ لوگ ڈائریکٹ پیسے دیتے تھے اور یہ لوگ. میں نیازی صاحب کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں. دیکھیں وہ جو فنڈز جاتے ہیں بالکل میں ان سے یہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ فنڈز کوئی ایم این ایس کے جیبوں میں نہیں جاتے. وہ ایک ڈپارٹمنٹ چوز کرتے ہیں کہ مجھے لوکل گورنمنٹ یا وہاں کی جو جیسے سی ڈی ہے وہاں پہ جو لوکل جو ہے سپوز ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی, میاوالی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سپوز, تو اس کے تھرو یہ فنڈ آئیڈینٹیفائی ایم این اے کرتا ہے. یا تو وہاں کا ڈی سی آئیڈینٹیفائی کرے کیونکہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہے کہ جی اس گاؤں کا روڈ غلط ہے, زیادہ خراب ہے اور اس کا ٹھیک ہے تو اس کو ہم بنا لیتے ہیں. تو ڈی سی تو نہیں آئیڈینٹیفائی کرتا, وہ وہاں کے پارلیمنٹری آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو یہ حافظ صاحب بیسیکلی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہوتی ہے فیڈرل لیول پہ, پھر مطلب پنجاب میں پی این ڈی ہوگی, ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی ہو, ڈی سی ہی کرتا ہے. ڈی سی ڈیولپمنٹ مان جائیں گے ہمارے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں. وہی کام جو ہم کرتے تھے وہی آپ کر رہے ہیں, فرق کوئی نہیں. دیکھیے تھوڑا سا لیول پہ دیکھیں مشاورت کرنا کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں ترجیحات, دیکھیں ایک مسئلہ ہے اسلام آباد ہے, کہیں پہ روڈز ہے, تو اگر لوکل وہاں پہ کمیونٹی اگر مطالبہ کرتی ہے کسی بھی ریپ سے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جی اس علاقے لیکن ایک چیز ہے ان کی جو ہمارے دور میں نہیں تھی کہ اپوزیشن والا مشورہ نہیں دے سکتے, صرف حکمران مشورہ. یہ میں کہہ رہے تھے کہ صرف اسکیمیں گورنمنٹ ایم این ایز کے لیے ہیں, اپوزیشن کے لیے کچھ نہیں ہے. دیکھو اگر ہم اب ان کا کہنا کہ جی مشورہ نہیں لیا گیا, مشاورت نہیں کی گئی, تو لاسٹ ٹائم میں بھی 2013 سے 18 تک ہوا, ہمیں تو سوچا بھی ہمارے بارے نہیں گیا, یہ تو وہ بھی غلط تھا, وہ بھی غلط تھا. میرے صاحب پنجاب میں کیا ہو رہا ہے جو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیاسی رشوت کے طور پہ لوگوں کے کام ہو رہے ہیں, ترقی جو پولیٹیکل پریشر ہے اس کو مینیمائز کرنے کے لیے اوبلائج کیا جا رہا ہے لوگوں کو؟ بالکل کیا جا رہا ہے. سامنے آپ کیا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہہ رہے میرے بھائی کہ پی ایم جو ہے وہ مطلب کسی کو فنڈ نہیں دے سکتے, یہ پی ایم کی ثواب دید ہے, ان کے ثواب دیدی فنڈ ہوتے ہیں, اس میں سے وہ فنڈ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, کسی ایم این اے کو دے سکتے ہیں, کسی ایم پی اے کو دے سکتے ہیں. چیف منسٹر کو پی ایم نے آرڈر کرنا ہے پنجاب میں تو ان کو کیا ثواب دیدی فنڈ جو ہے چیف منسٹر نہیں دے سکتے. بنیادی مسئلہ بھائی یہ تھا کہ ان کے ایم این اے ایم پی ایز کو ایشوز کیونکہ پرائم منسٹر نہیں ملتے تھے,
کیونکہ ان کے جو چیف منسٹر ہیں نہیں ملتے تھے, کیونکہ ان کے کام نہیں ہوتے تھے, اور انہوں نے یہ پلیٹ فارم استعمال کیا اپنے مفادات کے لیے. جہانگیر ترین صاحب نے یہ پلیٹ فارم, یہ ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو جو ہے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا, اور استعمال کر کے جو ہے این آر او لیا, اور این آر او لیا, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہے. آئی ایم سوری ٹو سے جی, یہ چیز یہ آنکھوں میں جو ہے اس طرح کی چیزیں جھونکنا آپ مجھے یہ چھوڑ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ذمہ داری جو ہے یہ ان کی نہیں ہے, جو فنڈز ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ایم این اے ایم پی ایس نہیں دیتے یا ایم پی ایس کو نہیں ملتے. ہم بھی پرانے پاکستان کے ہیں, کوئی کنڈی صاحب بھی پرانے پاکستان کے ہیں, تو پلیز ہمارے ساتھ اس طرح کا مذاق نہ کریں کہ ایم این اے ایم پی ایس کو فنڈز نہیں ملتے. ایم این اے ایم پی ایس کو فنڈز ملتے ہیں, اور ایم این اے ایم پی ایس کی ہی پروگیٹو ہوتا ہے کہ کہاں فنڈ لگوانا ہے. اور اگر ایم این اے ایم پی ایس کو فنڈ نہیں مل رہے تھے, اسی لیے یہ فارورڈ بلاک بنا جس کو انہوں نے جہانگیر ترین صاحب نے استعمال کیا, اور اب جو ہے ان کو یہ فنڈ بھی مل رہے ہیں, ان کے تبادلے پوسٹنگ بھی ہو رہے ہیں, اور ان کی جو سارے ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو رہے ہیں. تیسری بات میں یہ کرتی جاؤں کہ جو ایک منٹ دیکھیں سر, میں نے آپ کو کمپلیٹ کرنے دیا, مجھے ٹچ کمپلیٹ کرنے دیں, پھر آپ اپنی بات کر لیجیے گا. نہیں نیازی صاحب صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر اور کے پی کے چیف منسٹرز نے اور پنجاب نے اپنے ثوابدیدی فنڈ ختم کر دیے. وہ تو سارا ثوابدیدی فنڈز ہی انہوں نے ختم کر دیے. ایک منٹ, تو یہ فنڈز کہاں سے آئے, یہ جو فنڈز دیے گئے ہیں یہ کہاں سے آئے, یہ ذرا بھائی بتا دیں. یہ نہ ہو کہ کل یہ بھی جو ہے رنگ روڈ سکینڈل کی طرح, دوائیوں کے سکینڈل کی طرح, چینی کے سکینڈل کی طرح ایک دم بار خبر آئے, اور آپ اس کا بھی کریڈٹ لے لیں گے یہ تو خبر ہم نے خود ہی نکالی تھی اور ہم خود ہی اس کا احتساب کرنے لگے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں بھائی, آپ سے میں ایگری کرتی ہوں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہی ایم این اے ایم پی اے پہلے کیوں نہیں پرائم منسٹر کے پاس گئے اور ان سے جو ہے ملے, استعفیٰ کیوں ان کو موقع ملا, جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو ہے موقع ملا عمران خان صاحب کو ملنے کا, پہلے جو ہے یہ ریزرویشنز جو ایشوز ہیں یہ ریزالو کر لیتے. یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے نا سر کہ آپ لوگوں نے ان کی ریزرویشنز جو ہیں ختم کی ہیں, کیونکہ بجٹ آنے والا ہے, بجٹ آپ سے پاس نہیں ہونا اگر آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں. آپ نے ان کو این آر او دیا ہے جہانگیر ترین کو اس وجہ سے, اب یہ آپ بات کو ڈینائی کریں. اٹھایا اس بجٹ کی اپرچونٹی سے. دیکھیں بھائی, ہاں بالکل فائدہ بھی اٹھایا ہے, اور ان کا حق, جو ان کا حق تھا کہ وہ پرائم منسٹر کو ملیں یا چیف منسٹر کو ملیں یا ان کو ایکسس ہو, وہ ان کو ایکسس نہیں دی گئی. اور جس طرح یہ اور غلطیاں کرتے اس طرح یہ بھی کرتے رہے ہیں, اور ان کو وہ موقع مل گیا, انہوں نے اپنا راستہ سیدھا کر لیا. اب اس پہ انہوں نے این آر او بھی دے دیا, انہوں نے این آر او لے بھی لیا. اب آگے جو رپورٹ آئے گی اس میں جو ہے انصاف کرنے والے بھی ہیں, منصف بھی ہیں, تو آگے رپورٹ بھی ان کی فیور میں آئے گی. تو آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی وہ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نہیں تھے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ممبر تھے تو انہوں نے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بتا دیں کوئی نہیں کی طرح کیوں نہیں اپوزیشن کے جو ممبران تھے ان کو توڑ کے اپنے ساتھ رکھا تھا. 2011 سے ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں, مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں. حافظ صاحب آپ نے مجھے موقع دیا تھا, میں اس کو مجھے کمپلیٹ کر لیں. جی بات یہ ہے, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں 2013 سے 18 تک انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں کو ملا کے رکھا تھا نا, انہوں نے ہار سٹیئرنگ میں یہ تو شامل تھے. جی مائے صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں تو میں بریک لے لوں. حافظ صاحب بات ہے نا سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کو جس طرح آپ نے شہباز شریف صاحب کو اپنے گھر سے پکڑا اور آپ نے جو ہے ان کو کورٹ کے سامنے پیش کیا اور فوراً جو نیب میں لے کے گئے, تو اس طرح ہوتی ہے. اگر آپ نے یہ ہمارے ساتھ تو انتقامی کارروائی ہوتی ہے, اس طرح ہی اس طرح کی کارروائیاں آپ نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کرنی تھی نا, آپ کیوں نہیں کی؟ آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, فواد چودھری صاحب ان کے گھروں میں جا رہے ہیں ان کو منانے کے لیے. کیا ہم پاگل ہیں, ہم بے وقوف ہیں؟ ٹھیک ہے, میں وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. امجد نیازی صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, مائزہ حمید صاحبہ میرے مہمان ہیں. لاسٹ سیگمنٹ ہے. نیازی صاحب, عمران خان صاحب نے کہا جی نوکریاں سرکاری اس میں ہیں نہیں, کاروبار کریں, چیزیں کریں, 50 لاکھ نوکریاں, یعنی اب لوگ نہ ہی سمجھیں. حافظ صاحب تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ ایک ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹ پالیسی لے کے آتی ہے, ایک گورنمنٹ سیکٹر میں
آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے کے ساتھ اداروں کو تباہ کیا گیا، اب الحمدللہ ادارے تھوڑے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ جب پالیسیز لے کے آتی ہے تو وہ آپ نے دیکھو انٹرنیشنل لیول پہ وہ جب پالیسیز آتی ہیں تو ہر ملک جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں کتنی جابز پیدا ہوں گی، گورنمنٹ سیکٹر میں کتنی جابز پیدا ہوں گی. تو خان نے ایک ریئلسٹک سب کو بتایا، چونکہ پاکستان میں ایک ہمیشہ سے یہ رواج رہا ہے کہ جی گورنمنٹ سیکٹر کو سوچا جاتا تھا کہ وہاں پہ نوکریاں ہوں گی. یہ کبھی نہیں سوچا گیا کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر اچھی پالیسیز لے کے آئیں گے تو اب تو دنیا جس طرف پرائیویٹائزیشن کی طرف چلی گئی ہے تو اس میں آپ جب اچھی پالیسی، جیسے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں، تو کیا جب وہاں پہ جب منصوبہ جات جب اپنے پایا تکمیل جب وہ سٹارٹ ہوں گے تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ کام کریں یعنی گے 50 لاکھ لوگوں کو تو آپ روزگار دیں گے نا، اس پہ تو قائم ہے نا. دیکھیں میں آپ کو بات یہ تو ایڈیشنل ہو گئی نا. نہیں، ایڈیشنل نہیں، یہ اس پالیسیز کا حصہ ہے کہ ملک کے اندر جابز کتنی کریٹ ہوں گی. فیصل صاحب نے اپنے دفتر میں 10 بندے رکھے، اس کو بھی آپ اپنے کھاتے میں گن لیں گے کہ جی گورنمنٹ 50. سیکٹر کو نہ دیکھیں، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دیکھیں. آپ دیکھیں دنیا اور طرف چلی گئی، اب دنیا پیراڈائم شفٹ ہو گئی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. اگر 50 لاکھ نوکریاں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کی ہیں. اگر کنسٹرکشن انڈسٹری اب اپنا بوم لاتی، جیسے راوی ہمارا پروجیکٹس ہے راوی اربن کا، وہاں پہ اگر 900 ارب یا 1000 بلین کا وہاں پہ بزنس سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ اگر 50 لوگ کام کریں مثال کے طور پہ، تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جب کام کریں گے تو وہ کیسے ہوگی؟ وہ منصوبہ جات ہے نا. فیصل صاحب کہتے ہیں جو اپرچونٹی نکلیں گے، نہیں جو اچھی پکی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو یہ بولیں گے جو سی پیک پرانی حکومت میں ہے تو وہ بھی ہمارا. اچھا، میں اس کے علاوہ حافظ صاحب ایک عظیم یو ٹرن لیا ہے عمران خان صاحب نے، آپ اس کو کیا ڈیفینڈ کروا رہے ہیں؟ عظیم یو ٹرن ہے. وہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں بلکہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. وہ اپنے اگر تھوڑے سے مارجن سے، اس میں دیکھیں سب سے بڑی جو سہولت ہے کہ آپ کو جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. اگر وہ نوجوان جو آگے کی طرف جا سے اپنا بزنس کر سکتے ہیں، چھوٹے موٹے بزنس، ابھی بھی پاکستان کا جو ہے نا بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہے. فیصل صاحب یہ کیا ہے؟ پالیسی کا یو ٹرن ہے؟ نہیں، میں نے کہہ دیا پکی. دیکھیں اب یہ آپ ایوریج نکالیں کہ ان کی حکومت جب سے آئی ہے کتنے لوگ نکالے گئے اداروں سے اور کتنے بھرتی کیے گئے. بہت زیادہ لوگ نکالے گئے، بے روزگار ہوئے ہیں. دیکھیں یہ بہت خطرناک بات ہے. اور اب یہ کہیں کہ جی یہ سی پیک بن رہا ہے، اس پہ ہزاروں لوگ کو جاب مل گئی ہے، تو یہ تو پرانی حکومتوں کی ہے. یہ پروجیکٹ بتائیں نا کہ ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے اور اس پر اب ہمارے جو فلیٹس تھے جو کہ ہم نے ورکر ویلفیئر بورڈ کے دینے تھے وہ بھی اپنے ہاؤسنگ میں ڈال دیے کھاتے میں کہ یار یہ ہمارے ہو گئے. خورشید شاہ صاحب بولے سندھ میں تو سندھ حکومت نے تقسیم کیے، ادھر تو انہوں نے نہیں آنے دیا، انہوں نے تقسیم کیے. لیکن کے پی میں جو پچھلے دنوں نے کیا، سی ایم نے وہ ڈرامہ رچوایا کہ وہ جو پرانے ہمارے دور کے فلیٹس تھے وہ ہو گئے جی ہم نے بنا لیا جی ہاؤسنگ. عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہوتا ہے یا انہیں پتہ ہوتا ہے اس کے باوجود ہی ہوتا ہے؟ یہ تو میں نہیں تو حافظ صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تختیاں لگانی ہیں، ضروری ہے، الیکشن قریب ہے تو وہ کہیں بھی تختی لگوا سکتے ہیں. مزدوروں کے لیے ہیں وہ فری آف کاسٹ ان کو دینے تھے. اب آپ اس کو جو کر رہے ہیں کہ جی ان کو پیسے لے کے اور ان کو جو آگے کریں. آگے ورکر ویلفیئر بورڈ کے تھے اور پوری دنیا نے اس کے یہ اوپر اندازہ ہو رہا ہے عمران خان کے اسٹیٹمنٹ سے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ مشکلات زیادہ ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، جو کلیم کر چکے ہیں؟ دیکھیں اب یہ باتیں کر رہے ہیں، نیازی صاحب نے کہا نا کہ جی ہم لائیں گے باہر سے. اب یہ باہر سے تو وہ ایک وہ بہت سے لوگ آئے ہیں، ان کی کیبنٹ میں بھی بہت سے لوگ آئے ہیں جو کہ ڈوئل سٹیزن تھے، ابھی بھی سرو کر رہے ہیں. پاکستان میں کوئی کمپیٹنٹ بندہ نہیں ہے. وہ ایک خاتون تھی جو کہ وہ آئی ٹی میں تھی، وہ ثانیہ راس، کیا نام ہے اس کا، وہ آج کدھر ہے؟ اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے کوئی فنڈز اپنے این جی او میں ٹرانسفر کیے تھے. آج ان کی تحقیقات کدھر ہیں؟ اللہ کے فضل سے وہ ملک سے چلی گئی ہوں گی، کچھ نہیں کر سکیں گے. تو یہ چیزیں جو اپنی اے ٹی ایمز کو بھریں، آج بھی آپ دیکھیں میری ٹائم میں کسی کا اے ٹی ایم پھر بھرتی ہوئی. محمود مولوی صاحب کو ایس اے پی ایم لگا دیے، جو بھی مطلب ساری اے ٹی ایم آ رہی ہیں، کوئی آ رہی ہے کوئی جا رہی ہے. کسی کا وہ اے ٹی ایم بھر گیا، اس کو بولے بس آپ نے اپنا کوٹا پورا کر لیا، اب دوسرے اے ٹی ایم کو آنے دیں. جس کو نچوڑ لیا اس کی چھٹی ہو گئی. نہیں، ان کو تو ریچٹ ملتی ہے نا بھائی، آپ جاؤ، آپ ڈوئل سٹیزن ہو، بریف کیس اٹھاؤ، ملک سے باہر جاؤ. ٹھیک. صاحب بھائی یہ جو عمران خان کا اسٹیٹمنٹ 50 لاکھ نوکریوں کی بات، اور اب یہ کہنا کہ گورنمنٹ سیکٹر میں اتنے مواقع نہیں ہیں. 50 لاکھ گھر تھے، 1 کروڑ نوکریاں تھیں. بڑا کلیئرلی میں نے بتایا ہے جی، یہ یو ٹرن کے ماہر ہیں. تو یو ٹرن ایک عظیم یو ٹرن دیا ہے، یہ ایک یو ٹرن تو نہیں ہے. 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریاں، یہ سارا کچھ آہستہ آہستہ یو ٹرن ہی ہوتا جائے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی جو ہے 17% ہو گئی ہے ایز آف دس ویک. تو آپ مجھے، اور مرغی جو ہے وہ 550 روپے، 500 تھی پہلے، اب 550 روپے ہو گئی ہے.
آپ سوچیں, آپ اندازہ لگائیں کہ کیا مرغی یا گھی یا دالیں جو ہے, یہ جو عام اشیاء ہیں, یہ اتنی مہنگی ہوتی جائیں گی. اور جو بات میرے بھائی کنسٹرکشن سیکٹر کی کہہ رہے ہیں, کنسٹرکشن سیکٹر میں ہم بجٹ پہ بھی اس پہ بحث کریں گے, کنسٹرکشن سیکٹر میں انہوں نے کسی قسم کی ایکسٹرا جابز نہیں ملی, کسی قسم کی ایکسٹرا جابز نہ ملنے والی ہیں. یہ جو سچائی ہے یہ قوم کے سامنے آج رکھ لیں تو بہتر ہے, بیکاز یہ یو ٹرن لیں گے دوبارہ. کنسٹرکشن سیکٹر میں کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے سب کچھ ہے جو یہ اپرچونٹی ہے. ایگزیکٹلی جی, وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں کون سی اے ٹی ایم کو جو ہے فائدہ مل رہا ہے اور کس کو جو ہے وہ اس میں کتنا بڑا گھپلا ہو رہا ہے اور کس کس کو جو ہے نوازا گیا ہے. بات یہ ہے دیکھیں جی, اوپر کی سطح پہ جو ہے آپ کے سامنے ہے, بے ضابطگیاں بھی آپ کے سامنے ہیں, اور ابھی جو بات کی گئی ورکرز ویلفیئر کی, یہ بات جو ہے یہ ایک دفعہ نہیں ہوئی, 10-12 دفعہ ایسی جگہوں پہ تختیاں لگوائی گئی جہاں میاں نواز شریف نے انوگریٹ پہلے کر دیا تھا اور ان کو پکڑا بھی گیا اس بات پہ. بات یہ ہے کہ اب تک اتنی زیادہ جو ہے یہ لوگ پریشان ہیں کہ ان کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہے انوگریٹ کرنے کے لیے, تو اب جو ہے وہ پرانے پروجیکٹ انوگریٹ کر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب آپ کی نوکریاں نہیں ہیں اور جو ہے آپ مہنگائی پہ کنٹرول کر نہیں پا رہے, تو آپ عام انسان کو غربت کی لکیر سے کتنا زیادہ نیچے دھکیلیں گے, یہ بھی ان سے پوچھ لیں. یہ سب وقت ختم ہو رہا ہے. بالکل لاسٹلی یہ کہ کرپشن کے سکینڈل بھی نکلتے ہیں اور آپ کریڈٹ بھی لے لیتے ہیں, دیکھیں جی ہم نے کرپشن بے نقاب, ہوتا بھی آپ ہی کی حکومت کا سکینڈل ہے. کیا یہ آپ فرق نہیں دیکھتے کہ آج پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ جو ہے ان مافیاز کو سپورٹ نہیں بلکہ ان کے خلاف کام کر رہے, تو یہ پاکستان کے اندر بہت بڑی میں سمجھتا ہوں چینج ہے. اور جتنے بھی آپ نے دیکھو گے جو مسائل سامنے ہیں یا چینی کے اندر ہیں یا پیٹرول کے اندر ہیں, تو کیا پرائم منسٹر ہاؤس نے بذات خود آگے بڑھ کے ان چیزوں کے مافیا خلاف؟ تو آپ کے ساتھ بیٹھے, دیکھیں مافیا ہر شکل میں ہوتا ہے, یہ کوئی کہے کہ جی کہاں ہے, لیکن پاکستان تحریک, میں نے پہلے کہا کہ یہ ڈے ون سے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں چاہے کسی بھی سطح پہ اس کے خلاف احتساب اس کا ہونا چاہیے اور کوئی بھی کرپشن میں انوالو ہو اس کو جیل کے اندر قانون کے مطابق. فیصل صاحب لاسٹ سنٹنس, اسکینڈل بھی نکلتا ہے اور پھر کریڈٹ بھی ان کا ہوتا ہے, یہ تو پھر ان کی مہارت ہے نا. اس سے پیسے پہلے کمواتے ہیں, پھر اسکینڈل بنواتے ہیں, پھر ان کو کلین چٹ دے کہتے ہیں بس تمہارا, جیسے میں نے پہلے کہا کون سے مطلب ہے کہ سر عام جو ہے, ابھی کووڈ میں دیکھیں کتنے کھانچا مارے انہوں نے, 12 ارب روپے. تو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, تو اب کیا کریں, اب ان کو بولے کہ یہ ڈاکہ ڈالا ہے, کہتے ہیں نہیں کدھر ہے ڈاکہ, یہاں پہ تو ناکہ لگا ہوا ہے, یہاں پہ کہاں پہ ڈاکہ ڈالا کسی نے. یہ فیصل صاحب نے ایسے ایک بات بولی تھی کہ یہ اگر 1947 میں ہوتے تو نہرو اور گاندھی پہ ڈال دینی تھی انہوں نے, کہ جی ان کی یا انگریزوں پہ ڈال دیتے. کیا ان کے خلاف ایف آئی اے حرکت میں نہیں آیا جو بھی کسی چیز میں ملوث پایا گیا یا کرپشن میں یا اس کے خلاف کوئی بھی؟ آپ ملتان جاتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یا ان کے خلاف ایکشن؟ آپ ملتان جاتے ہیں, سامنے چینی اسکینڈل والے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے کہنے پہ آپ جو ہے ایف آئی اے کے ہیڈ کو جو چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, امجد نیازی صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, مائزہ حبیب صاحبہ, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں اسی وقت انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.